السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو شب معراج کا واقعہ سناؤں گی۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا، اور واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب مقام حتین میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک درخت تھا، جب اس درخت کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک درخت تھا، جب اسے دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 خانہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، جواب میں انہوں نے کہا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پوچھ بیت معمول سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور یہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرۃ المنتہیٰ یعنی وہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے میں طاقت نہیں رکھتی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں، ہر نماز اللہ نے نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں کی ہی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور اس سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتی۔ موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل جلالہ نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کو جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دہرایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا تو گویا آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی تھیں میں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اس جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت اس کی تفصیل ذہن میں بنائی تھی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرمائی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست بتائی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد اور قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔